الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ مشاہدین کرام، اسلام میں بہت سی عبادات کو قمری مہینوں کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ بہت سی عبادات وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے ادا کی جاتی ہیں، جیسے کہ رمضان کے روزے، رمضان یہ قمری مہینوں کے اعتبار سے متعین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عیدین کی نماز کا مسئلہ ہے، یہ بھی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ صدقہ فطر کا مسئلہ ہے، سال میں ایک مرتبہ متعین کیا جاتا ہے۔ حج کا مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ اسی مال پر ہوتی ہے جس میں حولان حول یعنی قمری اعتبار سے سال ہو چکا ہو۔ اسی طرح سے مطلقہ یا متوفی عنہا اس کی عدت کا مسئلہ ہے، وہ بھی قمری مہینوں کے اعتبار سے شمار کی جائے گی۔ متعدد کفارے اسلام میں متعین کیے گئے ہیں، وہ بھی قمری دنوں کے اعتبار سے انجام دیے جائیں گے۔ بہت سی چیزیں قمری تقویم اور قمری ٹائمنگ کے اعتبار سے متعین کی گئی ہیں۔ جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو بھی قمری تقویم کے ساتھ متعین فرمایا ہے۔ اور جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، نماز چونکہ روزانہ کی بنیاد پر ادا کی جاتی ہے تو اس میں شمسی تقویم کو، شمسی ٹائمنگ کو، سورج کے ذریعے متعین کی جانے والی ٹائمنگ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ٹائم کے طور پر، وقت کے طور پر متعین فرمایا ہے۔ روزہ، اس کے لیے قمری تقویم کیوں رکھی گئی؟ قمری مہینوں کا حساب کیوں رکھا گیا؟ قرآن پاک میں تو اس جانب اشارہ کیا گیا کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے ان ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چاند یہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، ان کی گردش کی وجہ سے جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توقیت اور ان کی ٹائمنگ بھی اس کے ذریعے مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کا وقت متعین کرنا بھی اس کے ذریعے مقصود ہے۔ دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سورج کو دہکتا ہوا انگارہ بنایا، جس نے روشنی کا اس کو منارہ بنایا۔ والقمر نورا، اور چاند کو اس نے نور بنایا، روشنی کا ذریعہ بنایا۔ وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں طے فرمائی۔ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ سالوں کی تعداد، اس کا حساب تمہیں کرنا آ جائے۔ چاند کے ذریعے قمری مہینوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے چاند کا فلسفہ بتایا، چاند کی حکمت اور مصلحت بتائی۔ شمسی تقویم کے بجائے قمری تقویم کو روزے کے لیے کیوں متعین کیا گیا ہے؟ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک تو عام فہم مصلحت، عام فہم حکمت یہ ہے کہ چاند کے ذریعے اندازہ لگانا یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے۔ چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، چاند کا دیکھنا یہ کھلی آنکھ سے ہر ایک کے لیے ممکن ہے، لیکن جہاں تک سورج کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہیئت میں رہتا ہے، ایک ہی شکل میں رہتا ہے۔ جیسے کل سورج تھا ویسے ہی آج بھی سورج ہے، اور ایک مہینے کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس میں چینجنگ کا، تبدیلی کا امکان، اس کا اندازہ کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ اس کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے، متخصصین کی ضرورت ہے، بہت سے اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے جو کچھ لوگ ہی کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلامی کو چونکہ ہر ایک کے لیے رکھا ہے، اس لیے ایسے وسائل پر اس کا دار و مدار رکھا ہے جو جہاں تک ہر ایک کی رسائی ممکن ہو۔ لیکن دوسری اہم ترین حکمت، اہم ترین مصلحت اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بھی رکھی ہے کہ قمری مہینے وہ موسموں کے اعتبار سے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک سورج کا مسئلہ ہے، شمسی تقویم کا مسئلہ ہے، زمین سورج کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور اس کی گردش
364 دن 19 گھنٹوں اور 49 منٹ میں مکمل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں گے، شمسی تقویم میں اور قمری تقویم میں ایک سال میں تقریباً 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے۔ جب 10 دن کا فرق ہو رہا ہے تو قمری مہینے وہ سال کے موسموں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ مثلا رمضان کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی خزاں کے موسم میں آتا ہے، کبھی موسم بہار میں آتا ہے۔ اس میں اہم ترین حکمت یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے موسم میں روزہ رکھ سکے، اور گرمی میں روزے رکھنے کے فوائد وہ اپنی جگہ، سردی میں روزہ رکھنے کے فوائد وہ اپنی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان جو 30 سال تک کم از کم روزہ رکھتا رہے، اس کو گرمی والے فوائد بھی حاصل ہوتے رہیں اور سردی والے فوائد بھی حاصل ہوتے رہیں۔ اس لیے قمری تقویم کو ہمارے لیے متعین کیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا احساس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس حکمت کی جانب بہت سے مقامات پر اشارات کیے گئے ہیں، لیکن غیر مسلموں کو بھی اس کا احساس ہے۔ امریکہ کی سٹونی بروک یونیورسٹی کے عیسائی پروفیسر ساچیکو موراٹا اور ولیم چیٹک اپنی کتاب جو انہوں نے جوائنٹلی ترتیب دی ہے دی ویژن آف اسلام، اس میں رمضان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مسلمان جو 30 سال تک روزے رکھتے ہیں ان کو تمام قسم کے چھوٹے بڑے دنوں میں روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمان ایک جیسے وقت کی مقدار میں روزہ رکھتے ہیں، وہ دنیا کے جنوبی حصے میں ہوں یا شمالی حصے میں۔ اس لیے ہر موسم کے اثرات اور فوائد ان پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ عیسائی لوگ کہہ رہے ہیں، غیر مسلم لوگ کہہ رہے ہیں، ان کو بھی اس کا احساس ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ روزے کے، سردی کے اور گرمی کے اثرات انسان کو حاصل ہوتے رہیں، اس لیے قمری تقویم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے متعین فرمایا ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ سردی کے اعتبار سے اگر غور کریں، قمری تقویم میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ گرمیوں میں انسان کو پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ جب انسان گرمی میں روزہ رکھتا ہے تو پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اور سردی میں زیادہ بھوک لگتی ہے۔ گویا کہ اس کو پیاس کا بھی احساس ہو، بھوک کا بھی احساس ہو، اور اس احساس کے انسان کے جسم پر، اس کی نفسیات پر اثرات مرتب ہوں، وہیں اس کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قمری تقویم کو بہت سی عبادات کے لیے متعین کیا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں بلکہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ہمارا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا۔ روزے میں بھی یہی حکمت ہے کہ انسان مختلف موسم میں روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ایک فرض کو ادا کرتا رہے، اور وہ فوائد اس کو حاصل ہوتے رہیں جو مطلوب اور مقصود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی دی ہوئی تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان